الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد، تمام شکر صرف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہماری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے اپنے کلام کو قیامت تک کے لیے اس معجزے کو ہم تک پہنچایا اور اس کی حفاظت کی، جس نے ہمیں علم سکھایا، اپنی حمد و ثنا سکھائی، جس نے ہمارے حفاظ کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے کی سعادت بخشی، جس نے ہمارے فضلاء کو دین میں تفقہ پیدا کرنے کی توفیق دی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ والدین کا، جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ کر کے کئی سال صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جامع رحمانی دین سیکھنے کو بھیجا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس قربانی کو، آپ کے اس ایثار کو قبول فرمائے، آمین. میں شکر گزار ہوں آپ تمام مہمانوں کا، جو اتنی دور سے ملک کے مختلف سمت سے اس قدر شوق اور محبت سے ہر سال تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے محترم معزز واعظین کا، جن کے مواعظ حسنہ سے ہم سب نے استفادہ کیا. تقبل اللہ منا ومنکم جمیعا. باتیں بہت ڈھیر ساری کرنے کی تھیں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات آپ سے معافی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. میں وہ شخص ہوں جو ہر جلسے میں جاننے سے پہلے یہ دریافت کرتا ہے کہ جلسہ کتنے بجے ختم ہوگا، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا ہے اور تہجد میں اٹھنا ہے. ہم لوگ اس کا الٹا کرنے لگے ہیں، اور آج جامع رحمانی بھی اسی گڈھے میں گر گیا. اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ پوری کوشش کروں گا کہ اگلے سال یہ جلسہ 9 اور 10 کے درمیان ختم ہو جائے انشاءاللہ. عجیب سا لگ رہا ہے، جہاں اتنی خوشی بھی ہے اس مبارک مجلس میں، علم کی اس مبارک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے طلبہ جنہوں نے اس محنت سے تیاری کی تھی آپ کے سامنے اپنے موضوعات کو پیش کرنے کی، وہ نہیں کہہ سکے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. بہرحال مختصراً بات آج اپنے فارغین سے کرنے کی ہے، تو تمام باتوں کو حذف کر کے میں فارغین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج حافظ ہو گئے، آپ آج عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، ماشاء اللہ، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقصد اسلام کا انصاف اور عدل قائم کرنا ہے. آپ کا مقصد وہ قیادت دینی ہے جو لوگوں کے غموں کو ہر لے. آپ کو ان 81 کروڑ لوگوں کے کھانے کے بارے میں سوچنا ہے جو آج بھوکے پیٹ سوئیں گے اور ہر روز بھوکے پیٹ سو رہے ہیں. آپ کا مقصد ہماری 40 لاکھ بہنیں اور 10 لاکھ بچیاں کا تحفظ ہے
جو ہر روز جبری جنسی تشدد کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ کا مقصد ہندوستان میں ان 40% آبادی تک پانی پہنچانا ہے، پینے کا پانی، جن کے پاس 2030 تک پینے کا پانی نہیں بچے گا۔ آپ کا مقصد دنیا کو گلوبل وارمنگ کے اثر سے بچانا ہے۔ دنیا میں گلوبل وارمنگ سے سمندر کی سطح اوپر ہوتی جا رہی ہے، زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور ٹیمپریچر کے بڑھنے سے، درجہ حرارت کے بڑھنے سے کھیتی پر بے پناہ برا اثر پڑ رہا ہے، تو کھانے کو بچے گا نہیں۔ آپ کا مقصد اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ آپ کے پاس قرآن کا فہم ہے، اور جب اللہ کی آیات پر تدبر کیا جائے گا تب حل نہ نکلنا ناممکن ہے، یعنی حل نکلنا ہی ہے اگر اللہ کی آیات پر تدبر کیا جائے۔ اور چونکہ آپ کو اللہ کی آیات کا مفہوم پتہ ہے، اس لیے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان حل کو تلاش کیجیے۔ اپنی کوٹری، اپنا گھر، اپنا وطن پرانی چیزیں ہو گئی، اب آپ کو دنیا کی قیادت کرنی ہے، آپ کو دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچنا ہے، تب آپ کے مقامی مسائل حل ہوں گے۔ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آئیے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی جامع رحمانی کو مزید استحکام بخشے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق کی طرح دکھائیے اور اس کی اتباع کی توفیق دیجیے۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل کی طرح دکھائیے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے علماء پر آسانی پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے علماء کو ہدایت میں رکھیے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کے تعلیمی نظام کو مزید بہتر فرمائیے۔ یا اللہ جامع رحمانی کو استحکام بخشیے۔ یا اللہ یہاں کے تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنائیے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو صالح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قلب کو سلیم کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قول اور فعل کے فرق کو مٹا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قول اور فعل کے فرق کو مٹا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے دور کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ ایک منٹ رک جائیے، ایک اعلان ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ یہ اجلاس 11 اور 12 نومبر کو ہوگا، 10 اور 11 کو نہیں ہوگا، 11 اور 12 نومبر کو ہوگا، اور اب سے انشاءاللہ یہ اجلاس نومبر کے سیکنڈ سیٹرڈے کو ہوا کرے گا۔ اب چاہے تاریخ جو بھی ہو، سنیچر اتوار کو ہوا کرے گا، سیکنڈ سیٹرڈے کو، تاکہ لوگوں کو آنے اور جانے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔